حیدرآباد میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں بی ٹیک کی طالبہ ہو گئی ہلاک۔ اطلاعات کے مطابق گٹکیسر کے حدود میں واقع ایک انجینئرنگ کالج میں بی ٹیک فرسٹ ایئر کی تعلیم حاصل کرنے والی 18 سالہ حاسنی، جو سلسلہ سے تعلق رکھتی تھی اور قریبی ہاسٹل میں مقیم تھی، اپنے دوست اکشے کے ساتھ اپل گئی تھی اور اتوار کی رات تقریباً 2 بجے دونوں بائک پر گٹکیسر واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں بائک بے قابو ہو کر گر گئی۔ حادثے کے نتیجے میں حاسنی کو سر پر شدید چوٹیں آئیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور حاسنی کے گھر والوں کو شکایت کی بنیاد پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج اس وقت سنسنی کی کیفیت پیدا ہوئی جب 3 مختلف پروازوں کو بم سے اڑا دینے کی دھمکیاں موصول ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق کونور سے آنے والی انڈیگو ایئر لائنس، فرینکفرٹ سے حیدرآباد پہنچنے والی لفتھانسا ایئر لائنس اور لندن سے آنے والی برٹش ایئر ویز کی پروازوں کو خطرے سے متعلق انتباہ دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی سیکورٹی اداروں نے فوری حرکت میں آتے ہوئے تینوں طیاروں کو ایئرپورٹ پر بحفاظت اتارا اور بم اسکواڈ نے پوری باریک بینی سے تلاشی مہم شروع کر دی، جبکہ مسافروں کو مکمل احتیاط کے ساتھ اتار کر آئسولیشن زون منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس سلسلے کا حصہ ہے جو گزشتہ چند روز سے حیدرآباد ایئرپورٹ پر جاری ہے۔ جمعرات اور جمعے کو بھی بین الاقوامی پروازوں کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئی تھی۔ ان میں ایک ایمریٹس کی دبئی سے حیدرآباد کی پرواز شامل تھی، جسے ہنگامی پروٹوکولز کے تحت لینڈنگ کے بعد تفصیلی تلاشی کے لیے الگ بے میں منتقل کیا گیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیاں اس گھن گھرج والے سلسلے کو نہایت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ای میل کے ذریعے دھمکیاں موصول ہوئی، جنہیں بروقت موصول ہونے والے انتباہات کے باعث پروازیں بغیر حادثے کے انجام پائی، لیکن ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ جاری ہے اور مسافروں میں اضطراب پھیل گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک بار پھر قتل کی دل دہلانے والی واردات آئی پیش۔ سڑک کے درمیان لوگوں کے سامنے ایک شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ دلخراش واردات جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئی۔ ساکیت کالونی میں واقع فوسٹر اسکول کے قریب موٹر سائیکل پر جا رہے ایک ریئل اسٹیٹ تاجر رتنم کا تعاقب کرتے ہوئے حملہ نے اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ حملہ نے خنجروں سے متعدد وار کیے اور پھر گولی مار کر اسے قتل کر دیا، جس کے بعد حملہ موقع سے فرار ہو گئے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور رتنم کو اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ملزمین کو پکڑنے کی کوشش جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گوا کے ایک نائٹ کلب میں ہفتے کی رات بھیانک آتش زدگی میں مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 20 ملازمین اور 5 سیاح شامل ہیں۔ یہ واقعہ پاناجی سے تقریباً 25 کلومیٹر دور شمالی گوا کے ہرپورا گاؤں میں پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی خوفناک تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورا کلب دھوئیں اور شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ واردات ایک دھماکے سے ہوئی، جس کے بعد آگ تیزی سے پھیل گئی۔ کئی لوگ آگ کے شعلوں سے نہیں بلکہ دھوئیں میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس دوران حکومت نے کہا ہے کہ تمام متاثرین کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ان میں اتراکھنڈ سے 5، نیپال سے 4، جھارکھنڈ اور آسام سے 3، مہاراشٹر اور اتر پردیش سے 2، مغربی بنگال کا ایک شخص شامل ہے، جبکہ 5 سیاحوں میں سے دہلی کے 4، ایک ہی خاندان کے 3 افراد اور کرناٹک سے ایک شامل ہیں۔ اس کارروائی کے دوران پولیس نے نائٹ کلب کی انتظامی ٹیم کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا، جن میں چیف جنرل مینیجر، بار مینیجر اور گیٹ مینیجر شامل ہیں۔ وہیں کلب مالکان اور ایونٹ منتظمین کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ پیر کے روز شمس آباد ایئرپورٹ پر انڈیگو کی 112 پروازیں منسوخ کی گئی، جن میں 58 پروازیں حیدرآباد پہنچنے والی اور 54 روانہ ہونے والی شامل تھیں، جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران انڈیگو نے وشاکھاپٹنم سے بھی 7 پروازیں منسوخ کر دی ہے، جن میں حیدرآباد، بنگلورو، چنئی اور دہلی جانے والی پروازیں شامل ہیں۔ الہ آبادی احمد آباد سے آنے اور جانے والی 18 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر دہلی ایئرپورٹ حکام کی جانب سے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آج بھی انڈیگو کی متعدد پروازوں میں تاخیر کا امکان ہے، اس لیے ایئرپورٹ روانہ ہونے سے قبل فلائٹ اسٹیٹس لازمی چیک کریں۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے اتوار کے روز کلسم پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیے، کیونکہ ان پر دوران ڈیوٹی اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ثابت ہوئے۔ سینئر پولیس عہدیداروں کی جانب سے کی گئی محکمہ جاتی انکوائری میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایس ایچ او سنیل نے آرمز ایکٹ کے ایک مقدمے میں ملزم سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کا نام کیس سے خارج کر دیا۔ یہ معاملہ چند ہفتہ قبل سامنے آیا تھا۔ اعلیٰ حکام کو اطلاع دیے جانے کے بعد اس معاملے کی محکمہ جاتی تحقیقات کی گئی، جس میں ایس ایچ او سنیل قصوروار پائے گئے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر
कर मुलजिम का नाम FIR में दर्ज नहीं किया और मुलजिम का नाम तब्दील कर दिया। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की अहलिया नजमा सुल्ताना मेरठ जिले के वेलदुर्ती मंडल के बिस्वापुरम ग्राम पंचायत के सरपंच के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। उन्होंने मजलिस की ताईद उम्मीदवार की हैसियत से सरपंच उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। इस हल्के से दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। ताहम आवाम से मशवरे के बाद दीगर उम्मीदवार नजमा सुल्ताना के हक में दस्तबरदार हो गए और इलेक्शन ऑफिसर बिस्वापुर के इजलास पर पहुंचकर पर्चे नामजदगी वापस ले ली, जिसके साथ ही नजमा सुल्ताना इस ओहदे के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। नजमा सुल्ताना ने अपनी कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। महकमे तालीम बिलखुसूस डायरेक्टोरेट इम्तहानात से SSC इम्तिहान की तवारीख को खतियत देने में ताखीर पर अहदेदारों का कहना है कि इम्तिहान के दौरान तातीलात न आए, इसके लिए मनसूबेबंदी की जा रही है। जबकि SSC इम्तिहानात के दौरान न सिर्फ माह रमजान मुबारक के लिए तातीलात आ रही है बल्कि रामनवमी की तातीलात भी है। इसीलिए बोर्ड से मुहतात रवैया इख्तियार करके मनसूबेबंदी की जा रही है। हुकूमत से 2026 की तातीलात का ताहाल ऐलान नहीं किया गया, जबकि हर साल माह नवंबर के दौरान आइंदा साल की तातीलात की फहरिस्त जारी कर दी जाती थी। चंद हफ्ता कबल महकमे से 16 या 18 मार्च से SSC इम्तिहानात के आगाज के मुतालिक इत्तलात थी, लेकिन उन इत्तलात की तरदीद करके कहा गया है कि 20 मार्च को रमजानुल मुबारक का इख्तिताम मुतवक्किह है, जबकि 26 या 27 मार्च को रामनवमी है। इसीलिए महकमे तालीम से SSC इम्तिहानात में ताखीर का मंसूबा ही है।